فرمایا فصبر، یہ خطاب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہے، لیکن یہاں سے مراد حضور کی ذات نہیں ہے بلکہ مراد امت ہے۔ حضور کے توسل سے اللہ حضور کی امت سے بات کر رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے غلامان مصطفیٰ، مردانگی کا حق یہ ہے کہ فتنوں کی جتنی مرضی آندیاں چلیں سر پھوڑ پھوڑ کر واپس چلی جائیں، لیکن تمہاری شان یہ ہے کہ سینہ تان کر کھڑے رہنا، اور شکوک و شبہات کے جتنے مرضی طوفان اٹھیں تمہارے ایمان کی شمع بجھنی نہیں چاہیے کسی صورت بھی۔ اور دیکھو اہل حق کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ وہ ظلم اور جفا کے سارے وار صبر کے ڈھال پر روکا کرتے ہیں، اور تم نے بھی پورے صبر سے قائم رہنا ہے۔ استقامت یہ اہل حق کا شیوا ہے، اور سب سے بڑی بات تمہیں جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا اب حق کا پرچم تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ کٹ جائے یا گردن کٹ جائے لیکن دین محمدی کا پرچم یہ کبھی بھی سرنگو نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کہا جا رہا ہے فصبر، صبر کیجئے، اور یاد رکھو ابتلا اور آزمائشوں کے یہ جو روح فرسا لمحات ہیں نا، اگر ان میں تم ثابت قدم رہے تو ان وعد اللہ حقا، اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ اس کی مدد ضرور آئے گی، اور تمام طاغوتی قوتوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا کر فتح اور کمرانی کا تاج تمہارے ہی سر سجے گا، لیکن تم نے ثابت قدم رہنا۔ کسی صورت میں بھی پائی استقلال میں لغزش نہیں آنے دیں، حالات کچھ بھی ہو جائیں، تمہیں مکہ چھوڑنا پڑ جائے، گھر بار چھوڑنا پڑ جائے، ہر چیز کی قربانی دینی پڑ جائے، تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن اس کے باوجود ثابت قدم رہنا، اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح تمہاری ہوگی۔ ابتلا اور آزمائشوں کے لمحات میں جو پوری استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اللہ کی مدد اسی کے پاس آتی ہے۔ جو ڈولنے لگ جائے، جس کے پائے استقلال میں لغزش آ جائے، پھر وہ اپنی منزل تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے پوری استقامت سے تم نے کھڑے رہنا ہے۔ حضرت صہیب رومی کے ساتھ کیا ہوا، حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا، کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنی بڑی آزمائشوں سے گزارا گیا، لیکن پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اور فتح اور کامرانی کا تاج انہی کے سر سجا کہ جب مکہ کے بڑے بڑے سردار، خاندان قریش کے بڑے بڑے لوگ جن کی دستار کا ترا کبھی جھکا نہیں تھا، وہ نیچے کھڑے تھے، اور ابشے کا غلام کعبے کی چھت پر کھڑا تھا۔ کہا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اذان تو کسی جگہ بھی دی جا سکتی تھی، مسجد حرم کا ہر گوشہ وہ مقدس و محترم تھا، لیکن جب حضرت بلال نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں اذان کھڑے ہو کر اذان دوں، تو میرے آقا نے فرمایا بلال آج مکے کی چھت پر چڑھ جاؤ، اور آج چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، تاکہ مکہ والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو ابتلا اور آزمائشوں کے دور میں استقامت سے کھڑے رہتے ہیں، پھر فتح اور کامرانی کا تاج انہی کے سر سجتا ہے۔ تو اس لیے کہا فصبر، صبر کیجئے، پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کی مدد ضرور بے ضرور آئے گی۔